اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ چند ایسی چیزیں جو ذبح سے پہلے ہمیں سیکھنی چاہیے اور جاننی بھی چاہیے۔ ہم بعض چیزوں کو ہلکا لیتے ہیں اور حقیر سمجھتے ہوئے، چھوٹا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت بڑے ثواب کے ذخیرے سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی قربانیوں کا صحیح معنوں میں ثواب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی سے پہلے قربانی کے جانور کو چارہ بھی کھلانا چاہیے اور قربانی کے جانور کو پانی بھی پلانا چاہیے۔ کبھی قربانی کے جانور کو بھوکا اور پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ چارہ بھی کھلا دیں، پانی بھی پلا دیں، بھوکا اور پیاسا کبھی ذبح نہ کریں۔ دوسری بات، قربانی کو جب آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہو تو قربان کرنے کے لیے چھری کو پہلے سے تیز رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ قربانی کا جانور لایا جائے، اسے ذبح کے لیے لٹایا جائے اور پھر آپ کو چھری تیز کرنا یاد آ جائے۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ہم نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ بہت بڑی بڑی غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ غفلت کرتے ہیں، جب ذبح کرنے کے لیے ذبح کرنے والے کو اپنے گھر میں بلا لیا جائے، جانور کو لٹا لیا جائے، چھری مانگی جائے تو پھر کہا جاتا ہے چھری آپ اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے، چھری تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر کوئی ایسی چھری پیش کر دی جاتی ہے جو بالکل ہلکی ہو، جانور کو ذبح نہ کر سکے، اور پھر جانور کے سامنے چھری تیز کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، چھری پہلے سے تیز رکھیں، جانور کے سامنے کبھی بھی چھری کو تیز نہ کریں۔ تیسری بات کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے کبھی بھی ذبح نہ کیا جائے، یہ بھی ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اگر جانور زیادہ ہیں تو ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے پردے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے ایسی جگہ لے جائیں جہاں دوسرے جانور اس کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ دوسرے جانوروں کے سامنے ایک جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ جب جانور کو ذبح کر لیا جائے، خون اللہ کی راہ میں بہا دیا جائے، تو پھر جب تک وہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اور اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک اس کے پاؤں نہ کاٹے جائیں، اس کی کھال نہ اتاری جائے، اس کا چمڑا نہ اتارا جائے۔ جانور کو پہلے مکمل ٹھنڈا ہونے دیا جائے تاکہ اس کے وجود سے مکمل روح نکل جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد اس کی کھال اتارنا شروع کرے۔ اور قربانی کرنے والا بندہ اگر ذبح کرنے کا طریقہ خود جانتا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے، تو قربانی کرنے والے کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ اپنی قربانی کو خود ہی ذبح کرے۔ اگر خود ذبح کا طریقہ نہیں جانتا تو پھر ایسے بندے کو قربانی کے لیے ہائر کرے، ایسے بندے کو بلائے جو نیک اور صالح بھی ہو، اچھا بھی ہو، اور قربانی ذبح کرنے کا بہترین طریقہ بھی جانتا ہو۔ ایسے بندے سے قربانی کروائی جائے، ایسے بندے سے ذبح کروایا جائے۔ قربانی کرنے والا بندہ اپنی قربانی کے پاس کھڑا ہو جائے، اپنی قربانی کے پاس حاضر رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی، اپنی بیٹی لگتے جگر، خاتون جنت، سیدۃ النساء، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو، کیونکہ قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اپنی قربانی کے پاس حاضر رہنا چاہیے،
قربانی کے پاس حاضر ہونے کی حضور علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قربانی کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا، بیمار ہے یا دوسرے شہر میں رہتا ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے، تو تب بھی اس بندے کی قربانی ہو جائے گی۔ اپنی قربانی کے پاس حاضر رہنا یہ مستحب اور اچھا عمل ہے، اچھا طریقہ ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ فرمایا کہ تم اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے سنا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم آپ کی آل کے ساتھ خاص ہے یا آپ کی امت کے لیے بھی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حکم قیامت کی صبح تک میری ساری امت کے لیے، کہ جو بندہ بھی قربانی کرے وہ قربانی کے اپنے جانور کے پاس حاضر رہے۔ جب قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی اللہ قربانی کرنے والے کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اندازہ لگائیں، جب قربانی کے جانور کے خون کے ایک قطرے کے اجر و ثواب کا عالم یہ ہے کہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اس قربانی کے جانور کا جو خون بہا ہے اپنے مولا کی رضا کے لیے، مولا کے نام پر، اس باقی خون میں، اس کے گوشت میں اور بندے کے خلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک اپنے بندے سے کس قدر راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آخر میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں اور اس پہ توجہ دیں کہ قربانی کا جانور مسلمان سے ہی ذبح کروانا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ بھیس بدل کر قربانی کے موقع پر ذبح کرنے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے، مال بنانے کے لیے جگہ جگہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ یہ ذبح کرنے والا مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ تو قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کروانا چاہیے، مسلمان سے، غیر مسلم سے قربانی ذبح نہیں کروانی چاہیے۔ ذبح سے پہلے جب قصاب کو ہائر کریں تو اس کے بارے میں تحقیق کریں، معلوم کریں کہ یہ کون ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اگر کسی مجوسی نے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا یا کسی مشرک نے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا، اگرچہ وہ تکبیر پڑھ کے ذبح کریں، تب بھی مشرک اور مجوسی کا ذبح